بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداءً مسئلہ تھا کہ روزہ جب آدمی رات کو سو جاتا روزہ شروع ہو جاتا۔ ایک بعض صحابہ کو یہ پریشانی بھی واقع ہوئی کہ دن کو کام کاج میں لگے رہے، جب گھر میں آئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بیوی کوئی چیز لینے گئی افطار وغیرہ کے لیے، صحابہ کو نیند آ گئی، بعض کو فنام قبل ان یفطر لم یاکل لیلتہ، جب نیند آئی بیوی آئی، بزرگ سوئے ہوئے تھے، یہ قیس بن سرمہ الانصاری، ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا اور بھی بعض حضرات کے ساتھ آیا۔ اب سونے سے روزہ تو شروع ہو گیا، اگلا دن پھر بھوکے کام پہ، یہ بزرگ جو ہیں یہ بے ہوش ہو گئے۔ باقی بھی اسی طرح دوپہر کے وقت مسلسل روزہ کیسے برداشت ہو، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ حدیث براء سے بخاری شریف 1915 رقم پہ موجود ہے، رقم لکھ لو، حدیث بعد میں دیکھ لینا، تو لمبی حدیث ہے۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح بھی واقعات پیش آئے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ روزوں کی رات کو بیوی سے ہم بستری، رفث الی النساء، یہ بھی جائز نہیں تھا، پورا مہینہ پابندی۔ اور اس میں بھی بعض حضرات کو مشکل پیش آئی، اس میں خصوصیت کے ساتھ بعض حضرات نے حضرت عمر کا نام پیش کیا اور پھر آگے بکواس بازی بھی شروع کی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی صحابی سے یہ فعل ہوا نہیں۔ امام رازی وغیرہ نے اسی پر جزم کیا۔ خیر، بعض نے کہا کہ بعض صحابہ سے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم بھی ہوا اور اس طرح رہنا مشکل تھا، تو یہ آیت آئی، اس میں مفطرات ثلاثہ کا بیان ہے، 3 مفطرات، ان میں پہلا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی واسطے تمہارے رات روزوں کی۔ کیا حلال کیا گیا؟ الرفث الی نسائکم، رفث کا لفظ جامع ہے، میاں بیوی کے تمام تعلقات کو شامل ہے، لیکن یہاں عام بھی معنی ہو سکتا ہے اور خاص بھی معنی ہو سکتا ہے، سمجھ جاؤ گے نا خاص معنی۔ الرفث الی نسائکم، کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ تمہاری بیویاں ہن کدھر جا رہے؟ نساء کم، فرینڈ شرینڈ نہیں، ہن نساء کم، جو تمہاری بیویاں ہیں یہ ہیں لباس لکم، لباس واسطے تمہارے، وانتم لباس لہن، اور تم ہو لباس ان کے لیے، تم ہو لباس ان کے لیے، غیر مقلد کے لیے مسئلہ ہے۔
اس کو کہو جو تو شلوار قمیض پہن کے بے ایمانہ پھر رہا ہے قرآن کے خلاف. بیوی کو کندھے پہ چڑھا اور گلی پہ نکل کپڑا دونوں کا نہ ہو. وہ تیرا لباس تو اس کا لباس. سمجھ کوئی نہیں آیا؟ ہاں. یا پھر کپڑا کاٹا جاتا ہے نا, درزی لباس بناتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بہتر. ہاں یہ بہتر. پھر تو اس کو ڈالو مشین میں, بے ایمان کا لباس بنا دو, اس کا بھی بنا دو, ان کو چپکا دو, تب بھی مانا ہوگا, ورنہ تو درایت ماننی ہوگی. اسی طرح پرویزی, کوئی منکر حدیث اس کو شلوار قمیض پہنے گا پکا کافر بنے گا, کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے, تمہارا لباس کیا ہے, بیویاں, اور یہ الو کا پٹھا شلوار قمیض پہن کے پھر رہا ہے, کوئی چادر باندھ کے. خبردار کوئی منکر حدیث کپڑے کے قریب آیا خیر نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بیویاں تمہارا لباس, تم ان کا لباس. تو اب ہر پرویزی کے اوپر بیوی چڑھی ہوئی ہو, کیا جی یہ میری قمیض شلوار ہے, کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے گدھے کے بچے جب پھنس جاتے ہیں پھر وہ درایت کی طرف آتی ہے, اور درایت جو اہل درایت ہے ان کی نہیں مانیں گے. عقلی ڈھکوسلے خود مجتہد اعظم ہے, اور پتہ چلتا غسل دبر کا نہیں. اب دیکھو وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, کیا معنی اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب چلو سن لو. لباس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, سوچ لینا. نمبر 1 ساتر, نمبر 2 حسن, نمبر 3 حفظ. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ راحت, راحت, سکون. یہ تینوں چیزیں اگر آدمی دیکھے تو جو شادیوں والے بیٹھے ہو صرف انہوں نے بولنا ہے. کوئی بھی نہیں میرا خیال ہے. ہاں جو شادیوں والے ہو نا وہ بولو, ان کو سمجھ آئے گا. تو یہ تینوں چیزیں ہیں میاں بیوی میں. ایک دوسرے کا ستر, اس میں اشارہ کیا کہ میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اتنا قرب کسی کا بھی نہیں. تو یہ آپس میں ستر ہیں, ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے, ایک دوسرے کے عیب. اسی لیے احادیث میں آیا کہ اگر کسی کی شادی ہوئی تو وہ اپنے ازدواجی حالات نہ بیوی کسی کو بتا سکتی ہے نہ خامد کسی کو بتا سکتا ہے. یہ جو گپے لگائے تھے بیٹھے ہوتے ہیں ذرا خیال کیا کرو. ہاں تو یہ کیا ہے؟ ستر, ستر. دوسرا حسن ہے, میاں بیوی کے جوڑے میں حسن ہے. اکیلا مرد بھی حسین نہیں, اکیلی عورت بھی حسین نہیں. کیا کہتے ہو؟ جوڑا ڈھکا ڈھڈ ہے, جوڑا خوبصورت بڑا لگتا ہے. تو یہ خوبصورت لگتا ہے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ. یہ لباس لوگ حسن تلاش کرتے ہیں گلی پہ جا کے, چوک پہ کھڑے ہو کے, لیکن اصل جو حسن ہے وہ میاں بیوی یہ جوڑا خوبصورت ہے. اور ان کی آپس میں جب دیکھو نا, حسن کیوں ہوتا ہے؟ محبت کے لیے. تو جب میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو, وہ دوسروں کو خوبصورت نہ بھی لگے, میاں بیوی راضی کے کرسی قاضی, ان دونوں کی. میں نے سمجھا یہ نعرہ لگا رہا ہے. اٹھا بڑے جوش سے. اچھا بھائی سنو,
اور تیسری کیا ہے؟ راحت اور سکون. راحت اور سکون. لباس آدمی کو گرمی سے بھی بچاتا ہے، سردی سے بھی. تو اس لیے لباس میں راحت ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی راحتیں، لتسکنوا الیہا، آپس کی راحت، سکون اور ٹھنڈے. اگر یہ تین چیزیں قرآن نے جہاں بیان کی، اگر ہر میاں بیوی میں یہ تین چیزیں ہو جائیں تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور قرآن ترغیب دے رہا ہے، خبر نہیں دے رہا، ترغیب دے رہا ہے کہ میاں بیوی اس طرح رہو جیسے لباس میں ستر بھی ہے، حسن بھی ہے، راحت بھی ہے، اور یہ تینوں چیزیں میاں بیوی میں ہونی چاہیے. ہاں، یہ اس پر نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہے، اور نبی اپنی بیویوں کا لباس ہے. نبی کا حسن آپ کی ازواج سے ہے، آپ کی ازواج کا حسن نبی سے ہے. نبی کو راحت اپنی ازواج سے ہے، نبی کا سکون بیویوں کو نبی سے. نبی بیویوں کا ستر ہے، بیویاں نبی کا ستر. اب ذرا سمجھو، جو ازواج پہ بکواس کرتا ہے وہ پیغمبر کے لباس پہ بکواس کر رہا ہے. اس لیے کسی آپ کی زوجہ کو بکواس کرنے والا صرف حضرت عائشہ نہیں، جہاں آپ کے مفتی کیل کال کی جو حضرت عائشہ پہ تہمت کا قائل ہو، یہ سورہ نور میں بتاؤں گا. تہمت شومت لے کے اردو فتاوے لے کے بیٹھے ہیں یا عربی صوفیوں کے. جو کسی ایک ازواج مطہرات میں سے اس پر بکواس کرتا ہے وہ قطعی کافر ہے، کیونکہ وہ ازواج پہ نہیں کر رہا اعتراض، وہ پیغمبر پہ کر رہا ہے اور پیغمبر کے لباس پہ اعتراض کر رہا ہے. اور علماء نے تجھے لکھا کہ پیغمبر کی نالین کو تصغیر سے تعبیر کرنے والا بھی کافر ہے، پیغمبر کے شعر بال کو شعیر سے تعبیر کرنے والا بھی کافر ہے. تو جو نبی کے لباس پہ بھونکتا ہے اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ مسلمان ہے. ازواج مطہرات کی توہین پیغمبر کی توہین ہے. ہاں، تمہارے فتوے بہت پیچھے رہ جائیں گے. چلو جی، ٹائم بڑا کم ہے. احل لکم لیلۃ الصیام وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. حالم اللہ، خوب جانتا ہے اللہ، بے شک تم، اس آیت کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، بے شک تم، کون تم تھے، تختانون، خیانت کر بیٹھتے، انفسکم، اپنے جانوں کے ساتھ، فتاب علیکم، پس رجوع کیا تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تم کو. کیا معنی میں نے کیا؟ انکم کنتم تختانون کا کیا معنی میں کر رہا ہوں؟ خیانت کر بیٹھتے، خیانت کی نہیں، خیانت کر بیٹھتے. لو دامت تلک الحرمت وعلی ھذا التفسیر ما وقعت الخیانت الکبیر. عبارت ہوگی وہاں آپ کے پاس آگے پیچھے ہوگی کہ اگر یہ حرمت باقی رہتی وعلی ھذا تب تم خیانت کر بیٹھتے، لیکن خیانت کی. اب بعض لوگوں نے خواہ حضرت عمر کو یا ملوث کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر نے خیانت کی ہے جی، تو ہوئی نہیں. اگر بالفرض چلو تمہاری مانتے ہیں یہ خیانت کیا ہے،
اپنی بیوی ہے نا، کوئی سمجھ نہیں ہوئی؟ یہ کیا گناہ؟ اپنی بیوی ہے تو اللہ نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم. یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی، معاف بھی کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو بھونکنے والا کیوں بھونکتا ہے؟ عفا عنکم. تو پہلے میں نے بتایا خیانت ہوئی نہیں. اگر ہوئی تو یہ خیانت کوئی مالی نہیں یا کوئی کبائر میں سے نہیں، اس کو صورتاً خیانت کہا گیا. زیادہ سے زیادہ روزے ہی ٹوٹ گیا نا جی. یہاں پر روزے میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کو رجم کر لو گے؟ کوئی رجم شجم نہیں، کفارہ دے کے پھر کٹھے. صحابی نے کیا کہا تھا؟ سارے مسئلے پیش آئے کہ یا رسول اللہ بس میں گیا تو بس گپ شپ لگائی، میرا بھی روزہ ٹوٹ گیا، ان کا بھی ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا پھر 60 روزہ رکھ. وہ یہ پورا نہیں ہوا، 60 مسلسل پورا ہوگا. مسکین کو کھانا کھلا. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے پورا غریب پورے مدینہ میں کوئی نہیں ہے، میں کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ کفارہ ہے، یہ خیانت اصلی نہیں. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پس اب باشروہن، مباشرت کرو ان سے. فَالْآنَ، غیر مقلدوں کو خیال رکھنا چاہیے، پرویزیوں کو بھی. جب یہ آیت پڑھیں تو فَالْآنَ باشروہن، اب فَالْآنَ باشروہن، سمجھ گئے میری بات؟ اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن مباشرت سے مراد مقصود چسکے نہ ہوں، شہوت رانی نہ ہو. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. ہاں یہ اسلام ہے. فرمایا جب قضاء حاجت بھی کرو نا، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو اس کو کہ لکھا اللہ نے واسطے تمہارے، یعنی طلب ولد میں اس نیت سے ہم بستری کرو کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے جو دین کی خادم بنے، آخرت کا ذخیرہ بنے، صرف ڈنگروں کی طرح نہیں، جہاں مجامعت کے بھی مقاصد ہیں. اس لیے فرمایا دیکھو اس سے بڑا فطرت کے مطابق کیا کام ہو سکتا ہے. اس مقام پہ بھی فرمایا نیت صحیح رکھو اور ارادہ وہی ہو کہ خدمت توحید ہوتی رہے، اولاد ہو. ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، دوسرا مفطر، کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ کہ کھل جائے تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الاسود اسود سے، کالے من الخیط الاسود کالے دھاگے سے. ابتداءً اتنی تھی. تو صحابہ میں بھی سیدھے سادے لوگ موجود تھے. یہاں پر حضرت عدی بن حاتم آیا. یہ آیا تھا نا، مولویوں سے سوال بہت کرتا تھا. عدی بن حاتم، اس نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا اتخذوا احبارہم پہ. یہاں پر بھی وہی ہے. عدی بن حاتم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو دھاگے ہیں اسود اور ابیض، دو دھاگے، تو عدی بن کہتا ہے کہ میں ابتداءً تو فجعلتہما تحت وسادتی، میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیے.
دھاگے. فجعلت انظر فی اللیل فلا یستبین لی، میں شروع ہو گیا رات تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ دھاگے تو ظاہر ہی نہیں ہو رہے تھے. کیا ظاہر ہوں صبح صبح ہیں. فغدوت علی رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا. فذکرت لہ ذلک، میں نے یہ بیان کیا. آپ نے فرمایا خدا کے بندے انما ذلک سواد اللیل وبیاض النہار، یہ وہ دھاگے نہیں ہیں، یہ دھاگے ہیں سواد لیل بیاض نہار، روشنی مراد ہے. ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے ہمارے جو طالب علموں کی اقسام ہیں وہاں پر بھی تھی. کئی بزرگ بڑے سادے ہوتی ہیں. کل میں نے ایک کو کہا رجسٹر لے آؤ، اس نے کہا جی بستر لے آؤں. بڑے اخلاص کے ساتھ کہا. بعد میں نے کہا رجسٹر لے کہ بستر لے آؤں. تو آل الجنت بلہن، جنت والے سیدھے سادے لوگ ہوتی ہیں، زیادہ چتر چلاک نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا. اور اسی طریقہ سے سہل ابن سعد سے بھی روایت آئی ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات صحابہ کو رل مل گئی، خیط ابیض اور خیط اسود. تو اس کے بعد جو ہے من الفجر کا لفظ نازل ہوا، من الفجر کا. تو یہ بخاری شریف 1917 حدیث ہے، 1917. اچھا بھائی، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو. یہ بیان اعتکاف ہے. اور ان اپنی بیویوں سے وانتم عاکفون، اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو. فی المساجد، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، یہ قید واقعی ہے. مسجد میں اعتکاف ہو جو عموماً ہوتا ہے، یا مساجد سے ہٹ کر ہو، حالت اعتکاف میں بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا. تلک حدود اللہ، یہ ضابطے ہیں اللہ پاک کے. فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جانا. یعنی توڑنا تو دور کی بات، ان کے قریب بھی نہیں جانا. لا تقربوها، کہ لا تقربوها کی یہ بار بار آپ کے پاس آئے گا. حدود اللہ کا بیان، اس کی تفسیر مسلم شریف میں ہے، رقم حدیث 107 ہے. آپ نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ ایسی مشتبہ چیزیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، شک والی چیزیں ان سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، عزت کی حفاظت. ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اب چسکا پڑ جائے گا اسے. وقع فی الحرام، وہ حرام کا بھی مرتکب ہوگا. کرائی یرعی حول الحما، جیسے ایک بکریاں چرانے والا ہے، چراگاہ کے کنارے پہ چراتا ہے. بننے تھے تو وہ خطرہ ہے کہ بکریاں اس کی کھیتی میں پڑ جائیں گی، کراس کر لیں گی. اور جو رائی اپنی بکریوں کو اس بننے کے قریب نہیں جانے دیتا، دور رکھتا ہے، تو وہ اس کو بچا کے رکھے گا. یوشک ان یرتافیہ الا وان لکل ملک حما،
فرمایا خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ ہے محارمہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، پابندی لگائی ہے، یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ الا بإن فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک بوٹی ہے، جب وہ صحیح ہو صلح الجسد کلہ، پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وإذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ گڑبڑ ہو جائے پورا جسم گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ بوٹی دل والی ہے۔ ہاں، اور یہ ہے دل محل ایمان، عقیدے اور نیت کا۔ ساری گڑبڑ بھی یہاں سے ہوتی ہے اور اصلاح بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ فلا تقربوها۔ اب دیکھو یہ حدیث رسول کی اس مضمون کی اور بھی بہت ہے، لیکن بالکل اسی کی وضاحت ہے۔ اللہ کی حدود ہیں، یہی محارم اللہ ہیں۔ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھولتا ہے اللہ پاک اپنی آیات، جہاں آیات سے مراد احکام ہیں، للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ یتقون، نافرمانیوں سے بچتے ہوں،